السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے اپنے پتی کے غصے سے ساودھان رہیں، یعنی شوہر کی ناراضگی سے بچو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى يصبح۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خاوند یا جب پتی اپنی پتنی سے ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح ہونے تک اس عورت پر، اس پتنی پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس حدیث کے فائدے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر انسان میں بیدار ہونے والی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے شادی کو ایک جائز ذریعہ قرار دیا ہے، اور جب اس کی پتنی اس کے لیے شرعی حق سے اس کو دور رکھے گی تو یہ اس کی ناراضگی، اس کا غصہ کا سبب بنے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی شادی کا مقصد ہی بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189 کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی پتنی کو پیدا کیا، اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون و اطمینان حاصل کر سکے۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور۔ جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی کسی حاجت یعنی ہم بستری کے لیے بلائے، یا جب پتی اپنی پتنی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً آ جانا چاہیے، اگرچہ وہ تنور باورچی خانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ کھانا بنا رہی ہے، تندور کے اندر ہے، اور اگر اس کا شوہر اسے بلاتا ہے، اپنی پتنی کو، اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے، تو وہ سارا کام چھوڑ کر کے سب سے پہلے اپنے شوہر کی، اپنے پتی کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اس کی باتوں کو مانے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کی نماز ان کے سروں سے اونچے نہیں جاتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سروں سے اونچی نہیں جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اپنے مالک کے پاس۔ دوسرا، وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، یعنی ایسی بیوی پتنی جو رات گزارے اس حال میں کہ اس کا خاوند، اس کا پتی اس سے ناراض ہو، اس غصے میں ہو۔ تو میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے پتی کو ناراض نہ کریں، اپنے شوہر کی بات کو مانیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرا، وہ ایسا قوم کا امام جس کے مقتدی اسے ناپسند کرتے ہوں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے اونچی نہیں جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے شوہر کی ناراضگی سے یا پتی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام
اس کی مرضی سے کیا جائے، جیسا کہ بعض خواتین، بعض عورتیں یا بعض پتنیاں بغیر اجازت کے اس کے مال میں تصرف کرتی ہیں، اس کے مال کو بے جا یوں ہی خرچہ کرتی ہیں، بغیر اجازت سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور وہ بے پردہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، پردے کے اندر بھی نہیں ہوتی ہیں اور اپنی طرف غیروں کو متوجہ کرتی ہیں۔ شریعت نے اس حوالے سے ان کے لیے اچھی خاصی نصیحتیں چھوڑ دی ہیں۔ مثلا حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر سنا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پتنیوں سے، اپنی بیویوں سے فرما رہے تھے کہ حج تم پر فرض ہے، پھر گھر میں چٹائی ایک جگہ رکھ لو اور چٹائیوں کی سمت جانا یعنی چمٹ جاؤ اس سے، اور یہی تمہارا اصل مسکن گھر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں، گھر سے باہر زیادہ نہ نکلیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، کوئی عورت، کوئی پتنی اپنے پتی کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے عمدہ اموال میں سے ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے اور پتنی کو چاہیے کہ وہ اپنے پتی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہ جائے اور اپنے پتی سے ناراض بھی نہ ہو، بلکہ اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جو عورت یا جو پتنی اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے میرے بھائیو؟ جنت کے اندر ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتی کے بات کو مانیں اور آمنا و صدقنا کریں اور ان کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں۔ جب وہ آپ کو بلائیں بستر پر تو فوراً چھوڑ کر کے سارا کام اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان احادیث پر سمجھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔